جی ہاں جی ہاں کام بات ہوتی. جی ہاں. نہیں بعد میں تو پھر یہ زیور جو تھا وہ خواتین کا ہاں آپ مخصوص ہوتا چلا سمجھے گیا. کہ توق بنا یا بیڑیاں بنی. ہاں جی یہ ایک اور مزے کی چیز ہے. کیسے؟ اس کو دیکھ کے مجھے وہ بے شمار فلمیں یاد آئی جو میں نے وی سی آر پہ دیکھی ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھی. اور مزے کی بات میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میرے بڑے بھائی صاحب عابد صاحب ان کے پاس ریکارڈز بہت تھے اور ان کے ریکارڈز میں کبھی کبھار سن لیا کرتا تھا. ایک ریکارڈ میں نے بار بار سنا اور اس میں جو غزل تھی جگموہن کی گائی ہوئی تھی وہ میں نے یاد بھی کر لی. میں جب انگلینڈ گیا سلیٹ اسکول آف آرٹ پڑھنے تو اتفاق سے میری ملاقات ضیاء سرحدی صاحب سے ہوئی. ٹھیک. تو میں نے ان کو دعوت دی. میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اور بھی لوگ تھے اور ہارمونیم بھی میرا وہاں پڑا ہوا تھا. تو میں نے ہارمونیم لے کے بعد میں کھانے پینے کے بعد وہ غزل سنائی. تو ضیاء صاحب ایسے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے. میں نے جب ختم کی تو تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد کہتے یہ کہاں سے سیکھی تم نے؟ میں نے کہا جی بھائی کے ریکارڈز میں یہ ریکارڈ تھا. تو کہنے لگے کہ آپ نے اس ریکارڈ پہ یہ پڑھا کہ یہ کس کی ہے؟ لکھی کس کی ہے؟ میں نے کہا کہتے یہ میری غزل ہے. یاد نہ کر دل عزیز بھولی ہوئی کہانیاں. کیا کہہ رہے ہیں. تو ضیاء سرحدی بھی بڑے پڑھے لکھے انسان تھے. بہت زبردست. بہت میں نے ایک چھوٹی سی تحریر ہے شاعر میں بالکل نہیں ہوں. چیخیں واہ یہ بےکس مزارے پسینے میں لت پت یہ نیم مردہ تھکی اور ماندی مزدور چیخیں. واہ یہ کوچوں دریچوں اور بند دالانوں میں غائب سرد و تاریک تہخانوں میں صدیوں سے محکوم و مدفون خاموش چیخوں کی چیخیں. واہ واہ واہ. کبھی تو کوئی تو کہیں تو کسی شرپسند اور شکستہ کھڑکی سے باہر نکل کر سنی جا سکیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا باہر نکل کر سنی جائے. کیا یہی امید ہے. یہی امید ہے. واہ واہ. مجھے یاد آ گیا اسی پر بریک پہ جاتے ہیں. یہی جو ہم سب اپنی طریقے سے وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. بالکل. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ شکریہ. ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور محکوموں کو ملے گی شاہی. محکوموں کو ملے گی شاہی. ایک دن سب کا سب بدلے گا. جی جمال صاحب اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو پبلک کے پاس کچھ سوال ہیں جمال صاحب کے لیے. دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم جمال صاحب. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بہت ساری خواتین کے کرش ہیں لیکن آپ کی کرش کون ہے؟ میرا پہلا کرش مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں بہت چھوٹا تھا. میں نے فلم دیکھی تھی اولاد اور اولاد میں نیر سلطانہ صاحبہ. ہاں 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 ہاں. وہ کرش. واہ. جی جمال صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے, پینٹنگ بھی کی ہے, سنگنگ بھی کی ہے, تو کون سا ایسا کام ہے جو کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ مجھے سب سے زیادہ مزہ سنگنگ میں آتا ہے جو میں کر نہیں سکتا ہوں. جی جمال صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی رومانٹک سا کوئی پیارا سا سانگ سنا دیں. ہاں مشکل ہوگا. مشکل ہوگا. مشکل ہوگا. میں گایا کرتا تھا کیا نام ہے زیادہ انڈین. اب یہ جنگ کے بعد جی نہیں کرتا کہ میں وہ گانے گاؤں. ایک گیت ہے پشتو جو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں درویش دورانی. اچھا. کوئٹہ کے شاعر ہیں بہت اچھے. اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میں نے اپنی تلوار اپنے بھائی کے دل میں پیوست کر کے توڑ دی اور جب دشمن آیا تو میں خالی ہاتھ تھا. یہ ہے ماخبل ترکھڑا دورور پزڑکی مات خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی
چی دشمن راغی زپد ولا سسم پاتا خدایا ما خپل تورکڑا دورو پزڑ کی مات خدایا. پھر بھی کہتا ہے کہ جب میں ہرا بھرا سایہ دار درخت تھا تو انہوں نے شعلوں کو بلایا، صدا دی، اور جب میں جل کے راکھ ہوا تو انہوں نے ہواؤں کو صدا دی. اڑا کے لے چیزوم درخت چیزوم درخت دی لمبی دور راو بللی چیزیریسوم 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 دی حال ورکڑو و هوا تا خدایا ما خپل تورکڑا دورو بزڑ کی ما تا خدایا. واہ. یہ خیال ہے نا کہ میرے پاس جو تلوار تھی وہ میں نے اپنے بھائی کے سینے میں پیوست کر کے توڑ دی، اور جب دشمن آیا تو میں خالی ہاتھ. خالی ہاتھ. یہ مجھے جو عرب شعراء کا اور جو جی زمانے قدیم کے عرب شعراء تھے جن کا تخیل حیران کر دیتا، ہاں جی بالکل. اس پائے کی، اس لیول. یہ عرب شاعری تو بہت ڈیپ ہے. یہ بھی قدیم اس نے بالکل حیران خاص کر طور دیا، پہ. چونکا دیا مجھے. جی بہت ہی. یہ میں نے اپنی فلم ریونج آف دا ورتھلیس جو بنائی تھی ہاں اس کا تھیم سانگ ہے یہ. تو یہ آپ نے کہا تھا، یہ پہلے سے انہوں نے تخلیق کیا ہوا تھا؟ نہیں، یہ انہوں نے تخلیق، بلکہ ان کے کتاب کا ٹائٹل بھی میں نے بنایا تھا. ہاں تو یہ میں نے بہت پہلے کمپوز کی تھی. جب فلم بنائی تو پھر میں نے تھیم سانگ یہی رکھا. کیونکہ میں لازمت حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایک شاعر کی حیثیت سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ آمد کی شاعری ہے. آمد کی یہ بالکل آورد کی درویش بہت اچھے شاعر ہیں. اردو شاعری بھی وہ کرتے ہیں، اردو شعر بھی کہتے ہیں، واہ. بہت اچھے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا سعید گوہر ہمارے ایک جی جی شاعر تھے، انتقال ہو گیا ان کا. وہ بھی اردو بہت اچھے شعر لکھتے تھے. یہ درویش بھی، لیکن پشتو ان کی بڑی زبردست شاعری ہے. واہ واہ. اسٹے ود اس ناظرین. بالکل حیرانی کر دیا، چونکائی دیا. کیا خیال ہے، تخیل تو نہیں کہیں گے، کیا منفرد خیال ہے. یہی شاعری کا، ادب کا اور لٹریچر کا اور لکھنے والوں کا، آرٹ کا، آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ نے سارا جہان دیکھ رکھا ہو مگر ایک آرٹسٹ آپ کو انگلی تھام کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ ذرا یہ جس جھروکے سے میں نے دنیا کو دیکھا ہے ذرا یہاں سے جھانک کے دیکھو. اور جب آپ جھانک کے دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی محترم جمال شاہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.